کہ الیکشن کی تاریخ اب چونکہ چنانچہ والی بات تو اب ختم ہو گئی ہے، یہ بتائیں کہ اب اتحاد بننے ہیں آگے۔ پیپلز پارٹی جو ہے نون لیگ کی اتحادی رہی پچھلے 16 مہینے۔ اب جو بیانات آ رہے ہیں زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا، شہباز شریف نے مایوس کیا، اور تھوڑا کل پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے لیے ایک سافٹ کارنر دکھا رہی ہے کافی زیادہ۔ ایک تو ہم نے بات ابھی کی محسن بیگ صاحب کے ساتھ بھی کہ یہ ممکن ہے کہ تحریک انصاف کے ووٹر کو ایک پیغام دے رہی ہو کہ بھائی ہم بھی اسی لائن میں کھڑے ہیں جہاں پہ آپ کھڑے ہیں، تو ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے ہو سکتا ہے۔ کیا آپ کو ممکن ہے اتحاد بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اگلے انتخابات کے اس سے پہلے یا انتخابات کے اندر؟ مجھے تو وہی اتحاد نظر آ رہا ہے جو پی ٹی ایم کا اتحاد تھا۔ دیکھیں، ایک پیپلز پارٹی کی قیادت کی فیلنگ ہے، کنوکشن ہے کہ ان کے ساتھ تھوڑا سا ہاتھ ہو گیا، ان کو وہ حصہ نہیں مل رہا جو ان کے خیال میں ملنا چاہیے۔ یہ سارے بارگیننگ ٹیکٹکس ہیں، آپ دکھاتے ہیں۔ دیکھیں جی، اگر آپ مجھے دیوار کا لگائیں گے تو میں آپ کے دشمن کے ساتھ بھی بیٹھ سکتا، یہ بیٹھ نہیں سکتے، یہ سارے کام کریں گے آپ۔ مجھے تو بلاول صاحب بھی نیکسٹ فورن منسٹر دوبارہ نظر آ رہے ہیں۔ جس طرح بسمات اور ایک مالک صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے، شاید کسی لو سگنل ایریا میں ہیں۔ ایک وہ فارمولہ بھی کوئی ڈسکس ہوا تھا بیگ صاحب، کوئی دبئی کے اندر کوئی کہ پہلے نمبر پہ آنے والی جماعت کا وزیر اعظم، دوسرے پہ صدر، یہ ارینجمنٹ کی ایک بات ہوئی تھی زرداری صاحب نواز شریف صاحب کی ملاقات کے اندر۔ وہ ارینجمنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے ان پلیس ابھی بھی ہے یا وہ ختم ہو گیا ہے؟ نہیں، وہ ہے اور آپ دیکھ لیجئے گا یہی لوگ دوبارہ سے حکومت بنائیں گے، اور یہ جو میاں صاحب نے سب پارٹیز کو اکٹھا کرنے کا پروگرام بنایا ہے، یہ اچھا ہے۔ آپ ایک فارمل اے پی سی ہو رہی ہے یا جسٹ ایک؟ نہیں، یہ میرے خیال میں شاید وہ کھانے پہ مدعو کر رہے ہیں، اور شاید کوئی لائحہ عمل یا فارمولہ ایسا ہو کہ الیکشن اس طریقے سے لڑا جائے۔ دیکھیں، پاکستان کے مسائل بڑے ڈیفرنٹ ہیں اس وقت، اور یہ جو پولیٹیکل پارٹیز یہ وہی ٹیمیں ہیں جو پہلے بھی آ چکی ہیں، اور نون کی بھی وہی ٹیم ہے، پیپلز پارٹی کی بھی وہی ٹیم ہے، یہ حکومتیں کر چکے ہیں، اور یہ انہوں نے کوئی میجر ڈیفرنس کریٹ نہیں کیا اس ملک کی بہتری کے لیے۔ ابھی بھی اگر آپ کو چانس مل رہا ہے تو آپ سب کے مطلب کوئی بھی ایک پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے جو گورنمنٹ اکٹھی بنا سکے، تو لہذا آپ نے آنی تو کولیشن ہی ہے۔ میرا مالک صاحب دوبارہ رابطہ بحال ہوا ہے۔ جی مالک صاحب، اپنی بات مکمل کیجیے گا۔ جی، پچھلے دیکھیں سمر، یہ پہلے بھی جب ڈسٹینس لی 16 ماہ میں، تو سب نے ہونا تھی نا، سب کو بیٹھ کے فیصلے کرنے پڑے، اور اب وہ جتنا مرضی آپ کو ڈسکنیکٹ کریں گے، جی ہماری گورنمنٹ نہیں تھی، کولیشن تھا، جی وہ تھا، یہی ارینجمنٹ بنے گی۔ پی ایم ایل این کو آخر فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے نا کہ وہ آئیں اور گورنمنٹ بنائیں، تو اس کے کچھ پروپوز بھی ہیں۔ یہ کوئی پی ایم ایل این نے اچانک ولڈرنس سے آ کے انقلاب نہیں لیا کہ سڈنلی ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی۔ میاں صاحب کی واپسی ہو گئی، میاں صاحب کی چیزیں سارٹ آؤٹ ہو رہی ہیں، پی ایم ایل این کو ڈرائیونگ پوزیشن میں ڈالا جا رہا ہے۔ ڈرائیونگ پوزیشن اور ایبسولوٹلی ڈومیننٹ پوزیشن، یہ دو مختلف چیزیں ہیں، وہ نہیں ہوگا۔ آپ کو کولیشن نظر آئے گی تاکہ جو بڑے فیصلے ہیں اس کا جو بوجھ ہے وہ بھی بانٹا جائے، کوئی ایک پارٹی دوسرے کو نہ ڈال سکے۔ اب دیکھیے نا، آپ سوچیں کہ ایک پارلیمنٹ ہے جس میں اپوزیشن پرائمریلی 20 سیٹیں ہوں یا 30 سیٹیں ہوں، وہ صرف بیٹھی ہوئی ہے پی ٹی آئی۔ باقی جتنی جماعتیں ہیں یہ حصے دار ہیں گورنمنٹ میں۔ تو آئی تھنک یہی پیٹرن بنے گا، اور یہ سارے پھر کام کریں گے۔ ابھی صرف حصے کے لیے لڑائی ہو رہی ہے، اور جاکنگ پوزیشن کیا ہے؟ جاکنگ پوزیشن جو ہے، جاکنگ فار پاور جس کو کہتے ہیں، اور حصہ بقدر جسہ ہی ملنا ہے ایز ڈسکسڈ اینڈ ڈیسائیڈڈ ان دبئی بٹوین آصف زرداری اور نواز شریف، کہ نمبر 1 والے کا وزیر اعظم، 2 والے کا صدر، اور پھر باقی کابینہ کے اندر شیئر، جو ابھی بیگ صاحب بات بھی کر رہے تھے۔ میں آپ کو سب اتنا کہوں گا کہ جب ڈیسائیڈ ہوا تو یہ 2 اکیلے نہیں تھے، بس اتنی رہنے دیں بات۔ ڈیسائیڈ ہونی ہے مالک صاحب، ایک چیز ڈیسائیڈ ہونی ہے، یہ تو چلے ڈیسائیڈ ہو گیا، یہ ڈیسائیڈ ہونا کہ اپوزیشن لیڈر کون بنے گا قومی اسمبلی، کیونکہ سارے تو آ جائیں گے گورنمنٹ میں، تو اپوزیشن لیڈر بھی تو کسی کو بنانا ہے نا جی۔ دیکھیں، مجھے محسن صاحب کی آواز لگ رہی ہے۔ محسن صاحب ہیں؟ جی ہاں، بالکل بیگ صاحب ہیں۔ جی بیگ صاحب، بات یہ ہے، اگر آپ نے تھوڑی سی بھی کریڈیبلٹی رکھی ڈومیسٹک لیول پہ، تو کم از کم لیڈر آف دی اپوزیشن کی تو پوسٹ جانی چاہیے پی ٹی آئی کو۔ اور راجہ ریاض کی طرح کا اپوزیشن لیڈر نہیں ہونا چاہیے، جینوئن اپوزیشن لیڈر ہونا چاہیے، لیکن وہ لگ نہیں رہا مجھے موجودہ حالات کے اندر۔ نہیں، بیچارہ تھکا ہارا ہوگا، ایک کمپرومائز قسم کا، کیا کہتے ہیں، ٹرنکیٹڈ پی ٹی آئی اس وقت حالت میں ہے۔ ٹرنکیٹڈ پی ٹی آئی ہوگی، شور ڈالے گی، سب کچھ ہوگا، لیکن
مجھے تو یہی پیٹرن نظر آ رہا ہے سمر. مجھے تو اس سے زیادہ کوئی زیادہ سرپرائزز نظر نہیں آ رہے. ہمارے صاحب یہ جو بھی محسن بیگ صاحب بات کرتے ہیں اگلے ہفتے جو میاں نواز شریف ایک کر رہے ہیں ایک عشائیے پہ انوائٹ کر رہے ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, اس میں پی ایم ایل این کے کچھ لیڈرز نے مشورہ دیا ہے کہ تحریک انصاف کے وفد کو بھی آپ انوائٹ کریں. اور پچھلے ہفتے میں سن رہا تھا تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں مروت صاحب, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جائیں نون لیگ سے ملنا پڑتا ہے ان سے بھی جا کے ملیں. یہ مروت صاحب کو میں کوٹ کر رہا ہوں, میں خود سے کوئی بات ایسی نہیں کر رہا. تو لگ رہا ہے کہ یہ اگر ساری جماعتیں بیٹھ جاتی ہیں تو الیکشن سے پہلے ایک بڑی اچھی چیز ہوگی. یہ نہیں, بڑی اچھی چیز ہے. دیکھیے فیصلے اب ہو گئے ہوئے ہیں. وی ہیو ٹو گو تھرو دی ایکسرسائز اینڈ موشنز کہ ایک پروسیس اب ہوگا. پاکستان میں ایک چیز بڑی اچھی ہوتی ہے, سمجھ جو بڑی اچھی ہے کہ اب 90% کیسز میں الیکشن کا رزلٹ اور عدالت کا فیصلہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بڑی خوبی ہے پاکستان کی, تو اس کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. سر شکر گزاری بھی ہے, ساتھ ساتھ فکر مندی بھی اس میں ہونی چاہیے. بات صاحب ساتھ رہی گا, میں ایک اور معاملہ آپ سے پوچھنا ہے. میرے صاحب یہ جو شیعہ دینے جا رہے ہیں میاں صاحب, اس میں تحریک انصاف کا ڈیلیگیشن آپ کی کیا اطلاع ہے کہ شریک ہو رہا ہے؟ نہیں, مجھے نہیں پتا کہ وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے, لیکن ٹھیک ہے. دیکھیں لیڈرشپ جو ہے نا سمر, وہ میاں نواز شریف اپنی ایک پارٹی کا لیڈر ہیں, سرکردہ لیڈر ہیں, لیکن پاکستان کا بھی تو کوئی لیڈر ہونا چاہیے جو ساروں کو مل بیٹھ کے بٹھائے اور ایک ایس او پی طے کر لیں کہ بھئی بعد میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی لانی ہے. آپ جیتے میں جیتوں, کون آتا ہے کون نہیں آتا. مقصد یہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی اگر اس ملک میں الیکشن کے بعد نہیں آتی تو الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پھر یہ جو ہمارے حالات ہیں, اگر پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آتی, نہ آپ کا بزنس چلے گا, نہ انویسٹمنٹ آئے گی, نہ آگے کوئی فردر اس ملک کو آپ ایزیلی چلا سکیں. لیکن بیگ صاحب اس کے لیے الیکشن کا شفاف ہونا ضروری ہے نا. الیکشن سے پہلے اتنا زیادہ شور ہے لیول پلینگ فیلڈ کا, پیپلز پارٹی کو ذرا چھوڑ دیں, تحریک انصاف کے لیے تو فیلڈ ہی نہیں ہے. لیول پلینگ فیلڈ ہونا دور کی بات ہے, وہ تو کہہ رہے فیلڈ ہی نہیں ہمارے لیے. لیول پلینگ فیلڈ والی بات تو جھوٹ ہے. اگر ان کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ دیتی ہے تو بھائی پھر اسٹیبلشمنٹ کبھی آپ جا کے پھر اس کا نام لیں اور جا کے ان کو کہیں کہ بھئی ہمیں بھی دو. یہ ہوا میں بات کر رہے ہیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ان کا. میں تو آپ سے پہلے کہہ رہا تھا ان کا مخاطب کون ہے, یہ تو پوچھیں ان سے, آپ کس سے مانگ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو حالات اس وقت ہیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے وہی 90 والی دہائی والی پالیٹکس کرنی ہے تو آپ پہلے 2-3 دفعہ حکومت کر چکے ہیں اور 2-3 دفعہ آپ بری طریقے سے ناکام ہو کے نکلے ہیں. تو مقصد یہ کہ یہ الیکشن بھی 90 کی دہائی والا نہیں ہونا چاہیے نا. سن لیجئے, اسی طرح ہو سکتا ہے اس سے بدتر ہو. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اس تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں الیکشن کبھی فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں تو بتا دیں. پہلے جو لوگ حکومتیں بناتے رہے ہیں وہ فری اینڈ فیئر الیکشن سے آ کے بناتے رہے ہیں, وہ بھی ٹلٹ تھے, ابھی بھی ٹلٹ ہی ہوگا. مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنا ووٹ لینا ہے, آپ جائیے, آپ یہ کہیں جی بالکل فری. آپ کیا امریکہ میں رہتے ہیں؟ امریکہ میں بھی 2 بار کیس ہو چکے ہیں. آپ یا یورپ میں رہتے ہیں, آپ کا جو رویہ ہے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز والا ہے, تو آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی بھی وہی ملے گی نا.